الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی عظمت اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ پہلے تو فرمایا کہ قرآن پاک یہ نصیحت ہے، دلوں کی شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ چار اوصاف قرآن پاک کے بیان فرمائے گئے۔ قرآن پاک میں نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، دلوں کی شفا بھی ہے، ظاہری امراض کی شفا بھی ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے اندر تو مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، لیکن الفاظ کا جو اطلاق ہے، یعنی جو لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فضل اور ہر رحمت کو شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی فضل اور رحمت ہو، اس پر مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے، اور بطور خاص اسلام، قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمتوں اور فضل میں سے ہیں، لہذا ان پر جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ تو جیسے ہم قرآن پاک کا جشن بھی مناتے ہیں، نزول قرآن کا جشن بھی مناتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک بھی مناتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اس رحمت اور فضل کے اوپر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو مسلمان جو ہے وہ میلاد کی شکل میں، محفل میلاد کی شکل میں، جلوس میلاد کی شکل میں اس فضل اور رحمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ حلت اور حرمت اللہ کا اختیار ہے، یعنی کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا یہ خدا کا اختیار ہے۔ مشرکین چونکہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے، کسی کو حلال قرار دے دیتے، تو یہ ان کا رد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا؟ تم فرماؤ، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی خدا تو جو حلال یا حرام قرار دیتا ہے وہ تو اپنے نبی کے ذریعے بتاتا ہے، نبی کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بتایا جا سکے کہ یہ شے حرام ہے، یہ شے حلال ہے۔ یا تو نبی کا صریح فرمان ہوگا یا اس کے فرمان کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ تو اپنی طرف سے حلال و حرام جو مشرکین بنا دیتے ہیں، یعنی بہت سارے انہوں نے جانوروں کو کہہ دیا یہ حام ہے، یہ جو ہے وہ صائبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ مختلف قسم کے جانوروں کے نام رکھ کے انہیں حرام قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم نے حلال و حرام خود ہی مقرر کر لیے، کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا خدا پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا پر افترا تھا، یہ کہ خدا نے جس کو حرام قرار نہیں دیا اسے یہ حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔
اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس دن کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ کیا خدا نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر بڑا فضل ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے۔ پھر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے آدمی حق اور باطل میں پہچان کر لیتا ہے، شعور دیا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کہ کوئی بھی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں، ہر شے کو خدا جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یعنی ہر شے جو بھی کی جائے، قرآن کی تلاوت ہے یا کوئی خاص کام ہے یا کوئی بھی عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان آیتوں میں اولیاء کرام کی شان بیان ہوئی کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو خدا سے سچی محبت کرنے والے اور خدا کی سچی اطاعت کرنے والے اور خدا سے دلی طور پر ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو ان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں بھی کامل ہوتے ہیں اور تقوی کے اندر بھی کامل ہوتے ہیں، اور ان ولیوں کے لیے دنیاوی کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے۔ خدا ان کو دنیا کے اندر بھی اپنی رضامندی سے سرفراز فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بشرا جو ہے، خوشخبری جو ہے، اس سے مراد وہ اچھا خواب ہے جو آدمی خود دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا دیکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھا ہوا، یا اس کو کسی اچھی حالت میں دیکھا، اسے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا، یہ اچھا خواب ہے جو کسی کے حق میں دوسرے آدمی نے دیکھا، تو یہ لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ ارشاد فرمایا ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان۔ ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ آسمان و زمین کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ملک ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو اب جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں پھر وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ مالک تو خدا ہے، اور یہ بت تو کسی بھی شے کے مالک نہیں، تو بتوں کی پوجا کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو یہ محض ان کے اندازے، تخمینے،
ذہنی تخیلات اور توہمات ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن جو ہے وہ ہمارے لیے بنائے۔ دن اس لیے ہے کہ دن میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور ہم اپنے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، ہم سارے کام کاج کرتے ہیں، اور راتیں خدا نے اس لیے بنائی تاکہ رات کے اندر آدمی آرام حاصل کرے۔ اب اس کے بعد شرک کی ایک صورت کا بیان ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ ارشاد فرمایا، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ یعنی مشرک کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہاں مشرکوں کے اعتبار سے کلام کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو، وہ عیب سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جس کے ذریعے وہ قوت حاصل کرے، وہ خود ہی طاقت والا، قوت والا ہے، وہ قوی المتین ہے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی حاجت نہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ تو سارے کا سارا اس کی ملک ہے، اور جو شے آدمی کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ملکیت نہیں ہوتی۔ تو یوں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اولاد ہونے کا رد کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، اے مشرکو، تم جو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، خدا کے لیے اولاد قرار دیتے ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ پھر فرمایا، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ تم فرماؤ، بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ جو شرک کرنے والے، خدا پہ جھوٹ باندھنے والے، افتراء کرنے والے، خدا کے لیے اولاد قرار دینے والے، یہ فلاح نہیں پائیں گے، اور دنیا میں تھوڑا سا یہ فائدہ اٹھائیں گے، جو دنیا کے اسباب ہیں اور سامان ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن لوٹ کر ہماری طرف آئیں گے، پھر انہیں ان کے اس کفر کے بدلے میں شدید عذاب دیں گے۔ جو خدا پر جھوٹ باندھنے کا کفر یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر انہیں شدید عذاب دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ مشرک قوموں کا انجام بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام کرو اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پہ فرمایا کہ میں جو تمہارے درمیان قیام کرتا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، اگر یہ تمہیں برا لگتا ہے کہ خدا کا ماننے والا خدا کے نہ ماننے والوں کے درمیان کیسے ٹھہرا ہوا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور میرا تمہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تمہیں اگر برا لگتا ہے، تو مجھے تمہارے ان تمام جو ہے اس برا لگنے کی اور مجھے ناپسند کرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تمہاری طرف سے میرے خلاف کسی کارروائی ہو جانے کا مجھے کوئی ڈر نہیں، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ تم
آپس میں مل کر اپنے بتوں اور اپنے شریکوں کو ملا کر جو چاہو میرے خلاف کر لو، میں خدا پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں۔ ہاں اتنا غور رکھو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا، تو میرا بغیر اجرت کے یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلاح میں میری ذاتی دنیاوی کوئی منفعت نہیں، میں اللہ سے اجر کی اور اس کی رضامندی کی امید رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اگر تم مان لو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو بہرحال مجھے حکم یہی ہے کہ میں مسلمان رہوں، میں اسلام پر ثابت قدم رہوں، میں خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کے رکھوں، تو میں اس پہ عمل کرتا رہوں۔ اب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، یعنی فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کے جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ مسلمان کشتی میں بیٹھ گئے تھے انہوں نے نجات پائی، اور بقیہ سب کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کی نظر کر دیا اور وہ غرق ہو گئے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہیں نصیحت کی گئی تھی لیکن انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے، ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان کی قوموں نے ان کو قبول نہ کیا، تو ان کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ ان قوموں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور خدا کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بطور خاص حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہ جو بہت سے رسول درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد گزرے، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا یعنی چمکتا ہاتھ کا معجزہ عطا فرمایا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اور بھی اس کے علاوہ کئی معجزات۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور یہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی آگے سے تکبر کیا اور اپنے جرم پر مصر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس کو انہوں نے جادو قرار دے دیا۔ آپ کا ہاتھ چمکتا تھا، کہا یہ تو جادو ہے۔ آپ کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا، کہا یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا کہ یہ جادو نہیں۔ ارشاد فرمایا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ان معجزات کو جادو قرار دیتے ہو، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جب کہ میں کامیاب ہوں گا تو میرا کامیاب ہونا اس بات کی علامت ہوگی کہ میرے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ جادو نہیں بلکہ خدا کے عطا کردہ معجزات ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں
تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی جو فرعون کی قوم تھی اس نے کیا کہا، کہنے لگی کہ آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جس دین کی پیروی کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کے ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں اور آپ کی حکومت بن جائے، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک سیاست چمکانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے حکمران بننا چاہتے ہیں، اور اس حکمرانی اور اقتدار کے حصول کے لیے آپ یہ سارا کا سارا آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ فرعون کے درباریوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اب موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ بھی جادو ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں جادوگری لے کر آتے ہیں، جادوگروں کا مقابلہ ہوگا، ہمارے بہت سارے جادوگر ہوں گے، ان پر غالب آ جائیں گے، تو یوں ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ خلاصہ کلام وہ پورا مقابلے کا یہاں بیان کیا۔ دوسری جگہوں پر یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ پورے ملک سے جادوگر جمع کرو، چنانچہ 70,000 کے قریب جادوگر جمع کیے گئے۔ ان جادوگروں کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک میدان میں جمع کیا گیا، پوری قوم بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کرو جو تم نے کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اب وہ رسیاں جیسے ہی زمین پر آئی وہ سانپ بن کے لہرانے لگی، اب وہ سانپ کی طرح لہرانے لگی تو پورا سارے کے سارے لوگ ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تم اپنا عصا ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر گیا، یعنی ایک بہت بڑے جو ہے وہ سانپ کی صورت اختیار کر گیا، اور جادوگروں نے جتنے بھی سانپ چھوڑے تھے یہ اژدہا ان تمام کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگروں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے جو مد مقابل ہے یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کی جو حد ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کر دکھایا ہے یہ اس حد سے بہت اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں بلکہ خدا کے نبی کی طرف سے معجزے کا اظہار ہے۔ چنانچہ جادوگر مسلمان ہو گئے، اور فرعون نے اس کے بعد جو ہے پھر ان کو سزا کے طور پہ ان کو پھانسی دے دی، ان کو قتل کی دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے جادوگرو جو تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، خدا اسے باطل کر دے گا، تو آپ کے اس عصا کے معجزے کے ذریعے اس کو باطل کر دیا گیا۔ اب یہ سارا کچھ ہو تو گیا، مقابلہ بھی ہو گیا، مقابلے کے بعد جو ہے فرعون کے جادوگر ہار بھی گئے، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی فرعون کی جو قوم تھی وہ تھوڑی ہی مسلمان ہوئی، فرعون کے قوم کے جو لوگ تھے وہ کم ہی مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگ ہی ایمان لائے، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ فرعون انہیں تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمت دلائی، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم
اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے، ڈر تو ان کے دلوں میں بھی تھا کہ فرعون پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو خدا پر بھروسہ کرو۔ تو قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سنے اور آپ کا یہ ایک خطاب سنا تو ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، تو کہنے لگے کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، یعنی ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا کر رکھنا اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرمانا۔ تو قوم نے یہ دعا کی، ہمت دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک اور وحی فرمائی اور کچھ شریعت کے احکام نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ مصر کے اندر اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، گھر بناؤ اور اپنے گھروں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرو اور گھروں کے اندر نماز ادا کرو، کیونکہ جو علیحدہ طور پر نماز کی جگہ تھی فرعون نے ان کو مسمار کر دیا، گرا دیا۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، اپنے گھروں کے اندر جو ہے ایک نماز کی جگہ بناؤ اور قبلہ رخ رکھو اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ قبلہ کیا تھا؟ مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، یعنی آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مصر سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو حکم دیا گیا کہ نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو بشارت دو، یعنی نماز قائم کرنا، قبلہ رو ہونا، بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنا، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ فرعون کے مظالم مسلسل جاری تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو تکلیف دیتا ہی رہتا تھا، اور خاص طور پہ چونکہ فرعون کے پاس مال تھا، دولت تھی، اس کے پاس اقتدار تھا، اختیار تھا، انہی کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ بناتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کا مال و ثواب سب تباہ کر دے، یہ اپنے مال کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا مال و اسباب تباہ کر دے، خود اس کو بھی تباہ کر دے۔ چنانچہ اس دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ ارشاد فرمایا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو نے ان کو دنیاوی آرائش و زیبائش دی ہے، ان کو مال دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹاتے ہیں، یعنی تیرے ہی دیے ہوئے مال کو تیرے ہی راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ مسلمان ہی نہ ہوں، ان کو عذاب آئے ہی آئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو
جو فرمایا گیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا۔ دعا کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا۔ دعا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قبول ہو گئی، اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ثابت قدم رہنا، تمہاری دعا قبول ہے، تم ثابت قدم رہنا اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا کہ جن کی دعا کا فوری اثر ظاہر نہیں ہوتا تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا۔ تو پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر بھی ہوتی ہے۔ دعا کا بعینہ ایسا اثر جیسا بندے کو مطلوب ہے وہ ظاہر ہونے میں بعض اوقات عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اتنی بڑی حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے جب وہ سامنے حکمت آتی ہے تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی بڑی کوشش کر کے کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں بس میں چڑھ کے چلا جاؤں، لیکن کوئی اس کو دھکا مار کے بس سے اتار دیتا ہے، اس کو چڑھنے نہیں دیتا۔ آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار مجھے اس نے چڑھنے نہیں دیا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی بس کا آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ مر گئے۔ اب آدمی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس میں سوار نہیں تھا، ورنہ آج میں بھی زندہ کی بجائے مردوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ دعا کر کے جلدی مچانا جو ہے یہ دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ حدیث مبارک میں بھی فرمایا گیا کہ بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی۔ یعنی جب بندہ جلدی مچانا شروع کر دیتا ہے پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یعنی دعا کی، اب اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اپنے انجام کے اعتبار سے ہمارے خلاف ہو۔ بڑی دعا ہوتی کہ یا اللہ ہمارے بچے کا بچی کا رشتہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، بڑی منتیں مرادیں مانی، بڑی دعائیں کی، لیکن رشتہ نہیں ہوا۔ اب دکھ تو بڑا ہوا کہ بڑی دعائیں مانگی تھی لیکن رشتہ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بالفرض 6 مہینے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ اب اگر ان کے ہاں شادی ہوئی ہوتی تو انہی کی بچی بیوہ بنی ہوتی، یا خدا نخواستہ بعد میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے، لڑکا معذور ہو گیا یا کوئی بڑی مصیبت آ گئی، تو پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تو بچ گئے، ورنہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننا تھا۔ تو یوں دعاؤں کے اثرات ہماری مرضی کے مطابق ظاہر نہیں ہوتے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، لہذا دعا کر کے نتیجہ خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہمارے حق میں تو ہمیں وہ عطا فرما دے، ورنہ آخرت کے اندر ہمارے لیے ذخیرہ ثواب بنا دے۔ یعنی دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلے جو ہمیں چاہیے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔